کیا آپ کا گھر واقعی سکون کا مرکز ہے یا پھر وہاں بھی ٹینشن، لڑائی، بے سکونی اور پریشانی ہے؟ ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا گھر جنت کا ایک ٹکڑا بن جائے، لیکن سوال یہ ہے، کیا ہم گھر کو سکون دینے والے مسنون طریقے اپنا رہے ہیں؟ یاد رکھیں، گھر خود بخود پرسکون نہیں بنتا، بلکہ اسے سنت کے مطابق بنانا پڑتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اسلام ہمیں صرف عبادات ہی نہیں سکھاتا، بلکہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمارا گھر کیسا ہونا چاہیے۔ ایک ایسا گھر جہاں دل کو سکون ملے، زبان نرم ہو اور اللہ کی رحمت نازل ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسے اصول دیے ہیں جن پر عمل کر کے ہر گھر سکون کا مرکز بن سکتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں وہ مسنون طریقے۔ سب سے پہلے ایک اہم بات سمجھ لیں، زندگی میں ایسے لمحات آتے ہیں جب سب کچھ رکا ہوا لگتا ہے۔ آپ دعا کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں، لیکن لگتا ہے جیسے کوئی جواب نہیں آ رہا۔ اسی وقت اللہ بات کر رہا ہے، خاموشی سے، دل میں محسوس ہوتا ہے۔ اور یہی سکون آپ کے گھر میں بھی آ سکتا ہے اگر آپ اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ پہلا مسنون طریقہ، گھر میں نماز کا اہتمام۔ سب سے پہلی چیز جو گھر کو سکون دیتی ہے وہ ہے نماز۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی گھروں میں نماز پڑھو۔ جب گھر میں نماز قائم ہوتی ہے، رحمت نازل ہوتی ہے، شیطان دور ہوتا ہے اور دلوں میں سکون آتا ہے۔ کوشش کریں کہ کم از کم کچھ نمازیں گھر میں جماعت کے ساتھ ادا کریں۔ دوسرا مسنون طریقہ، قرآن کی تلاوت۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر روشن ہو جاتا ہے۔ قرآن صرف الفاظ نہیں، یہ سکون کا ذریعہ ہے۔ روزانہ تھوڑی سی تلاوت بھی گھر کے ماحول کو بدل دیتی ہے۔ تیسرا مسنون طریقہ، ذکر اور دعائیں۔ صبح و شام کے اذکار گھر کے لیے پروٹیکشن ہے۔ جب آپ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کہتے ہیں تو گھر میں ایک روحانی فضا بنتی ہے، اور چھوٹی چھوٹی مسنون دعائیں گھر کو برکت سے بھر دیتی ہیں۔ چوتھا مسنون طریقہ، نرم لہجہ اور اچھا اخلاق۔ گھر کا سکون صرف عبادت سے نہیں بلکہ اخلاق سے بھی آتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ محبت اور نرمی کی مثال تھا۔ اگر گھر میں غصہ کم ہو، بات چیت نرم ہو، ایک دوسرے کی عزت ہو، تو وہی گھر جنت بن جاتا ہے۔ پانچواں مسنون طریقہ، سلام کو عام کرنا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کہنا، یہ ایک چھوٹی سی سنت ہے، لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہے۔ یہ گھر میں محبت اور سکون لاتی ہے۔ چھٹا مسنون طریقہ، سادہ زندگی اپنانا۔ آج کل ہم نے گھر کو شو آف کا ذریعہ بنا دیا ہے، لیکن سکون سمپلسٹی میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سادہ تھی، لیکن سب سے زیادہ پرسکون تھی۔ جتنا سادہ گھر ہوگا اتنا ہی سکون زیادہ ہوگا۔ ساتواں مسنون طریقہ، رزق حلال۔ گھر کا سکون براہ راست رزق سے جڑا ہوتا ہے۔ اگر کمائی حلال ہو، دل مطمئن ہوتا ہے، برکت آتی ہے اور گھر میں سکون رہتا ہے۔ لیکن اگر رزق میں شک ہو تو بے سکونی بڑھ جاتی ہے۔ آٹھواں مسنون طریقہ، شکر اور قناعت۔ ہم اکثر اس چیز پر فوکس کرتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے، لیکن سکون اس میں ہے جو ہمارے پاس ہے۔ جب آپ شکر ادا کرتے ہیں تو اللہ آپ کو مزید دیتا ہے اور دل میں سکون پیدا ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، گھر کو سکون کا مرکز بنانا مشکل نہیں، بس سنت کے طریقے اپنانے کی ضرورت ہے۔ نماز، قرآن، ذکر، اچھا اخلاق، یہ سب مل کر ایک عام گھر کو جنت کا ٹکڑا بنا دیتے ہیں۔ اللہ ہمیں اپنے گھروں کو سکون کا مرکز بنانے کی توفیق دے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو لائک کریں، کامنٹ میں اپنی رائے دیں اور اسے دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔